اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ چوتھے پارے کی ابتدائی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور چوتھے پارے کا نام بھی آپ جانتے ہیں لن تنالو ہی ہے، اور یہ پاروں کی تقسیم اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ مصحف کو جب 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، برابر 30 حصوں میں، تو جس لفظ سے جو حصہ شروع ہو رہا تھا اسی لفظ پر اس حصے کا نام رکھ دیا گیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تقسیم ہمیں قرآن مجید کی ملتی ہے وہ آیت، سورت یا پھر حزب کی ملتی ہے، جسے آپ منزل کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا بیسک یونٹ جو ہے وہ آیت ہے، آیات کا مجموعہ سورت بن جاتا ہے، اور سورتوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک منزل یا حزب کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آپ جانتے ہیں 7 منزلیں ہیں، اور صحابہ کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ایک منزل کی تلاوت جو ہے وہ ڈیلی کیا کرتے تھے، تاکہ ایک ہفتے میں قرآن مجید جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، قرآن سے رغبت جو ہے وہ کم ہوتی گئی، تو پھر علماء نے سوچا کہ کم از کم قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ایک ماہ میں ختم کر لینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پھر غور و فکر کے بعد انہوں نے جو مصحف ان کے سامنے تھا اس کو انہوں نے برابر کے 30 حصوں میں تقسیم کیا، تاکہ ڈیلی ایک حصہ جو ہے وہ تلاوت کر لیا جائے۔ اور اس میں جو فرق پہلے ڈویژن کے حوالے سے پڑا وہ یہ تھا کہ منزلوں میں آپ دیکھیں گے کہ سورت کوئی نہیں ٹوٹتی تھی، لیکن جیسے ہی پاروں میں تقسیم کیا گیا قرآن مجید کو، سورت ٹوٹ گئی، اور بعض جگہ پر تو اتنے عجیب طریقے سے سورت ٹوٹی کہ پوری کی پوری سورت آپ کہہ لیں ایک طرف ہے اور کچھ حصہ اس کا ایک طرف ہے۔ اور 14ویں پارے میں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ صرف ایک آیت وہ ایک پارے کے آخر میں، اور باقی پوری سورت جو ہے وہ اگلے پارے میں۔ بہرحال اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 30 دن سے بھی اوپر کی بات چلی گئی ہے۔ یعنی ہم جب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں سال میں بھی شاید ایک مرتبہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال بات یہ میں کر رہا تھا کہ جس لفظ سے اس جز کی ابتدا ہو رہی تھی اسی لفظ پر اس جز کا نام رکھ دیا گیا۔ کوئی سورت شروع ہو رہی ہوتی تو سورت کا نام یعنی اس پارے کا نام بن گیا۔ جیسے موٹی اس کی ایگزامپل آپ کی 29ویں پارے کی سورت ہے سورۃ الملک، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، تو تبارک الذی اس پارے کا نام بن گیا۔ پھر سورۃ النبا شروع ہو رہی تھی عما یتساءلون، تو اما اس پارے کا اس جز کا نام بن گیا۔ بہرحال جو میں نے یہ ٹیکسٹ تلاوت کیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کا ترجمہ یقیناً آپ کو آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ لن ہمارا جو سبق چل رہا ہے فعل مضارع کو خفیف کرنا یا منصوب کرنا، اس کے حوالے سے یہ فعل مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی جو ہے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے البر، اصل نیکی، جو نیکی ایکچوئل نیکی ہے۔ یعنی اس کا ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی سکنے کا مفہوم بھی یہاں پر ادا کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرما دیا ہے
کہ نیکی کا مزہ اگر لینا ہے تم نے، نیکی ہے کیا، تو اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. یعنی بچے ہوئے یا باسی کھانے سے غریب کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور بچا ہوا یا باسی کھانا کسی بھوکے کو کھلا دینا نیکی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اپنے پچھلے سال کے یا پرانے بوسیدہ کپڑے کسی غریب کو دے دینا نیکی ہے. لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ نہیں ہے. اصل نیکی یہ ہے کہ وہ جو ابھی کھانا پکا تھا، ابھی آپ نے آرڈر کیا تھا، صحیح، ابھی ڈیل آئی تھی، اس میں سے کسی بھوکے کو دینا. ابھی آپ نے مہمانوں کے لیے پلاؤ تیار کیا، بریانی تیار کی، اور اس وقت کوئی بھوکا آ جاتا ہے اور اللہ کے نام پہ کھانے کا سوال کرتا ہے، تو اس میں سے ایک پلیٹ چاول اسے دینا، یہ نیکی ہے. ابھی آپ برانڈ سے ہو کے آئے اور 6-7 سوٹ اپنے لیے لے کے آئے، اور اسی وقت کسی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ پہننے کے لیے چاہیے، تو آپ نے ان کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کے اسے دیا، یہ اصل نیکی. تو نیکی کا مزہ لینا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. تو صحابہ، اور جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، فرق ہم میں یہی ہے کہ صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اس میں بہترین سے بہترین عمل کی صورت نکالنے کی وہ کوشش کرتے تھے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو سب سے ہلکا درجہ ہوتا ہے ہم اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے اور آپ سے اپیل کی جائے کہ اللہ کے راستے میں کپڑے چاہیے اور کچھ سامان چاہیے، تو کیا خرچ کریں گے ہم؟ جو کباڑ گھر کا بچا کچا وہ ہم جا کے ڈھیر لگا دیں گے. اصل چیز جو خرچ کرنے والی ہے وہ ہم خرچ نہیں کریں گے. اور یہ وہی مثال ہے جو دین ترقی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہی کہ بہترین وقت، بہترین صلاحیت، بہترین مال وہ کہیں اور لگتا ہے، اور جو بچا ہوا مال ہے، بچی ہوئی صلاحیت ہے، بچا ہوا دماغ ہے، وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پھر ریزلٹس ایسے ہی نکلتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سبق ہمارا چل رہا ہے جی فعل مضارع خفیف. اور مضارع خفیف جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کی ایک دوسری شکل کا نام ہے. دوسری شکل کس اعتبار سے کہ اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر فعل مضارع مزید کچھ شکلیں اختیار کرتا ہے. ایک شکل تھی مضارع خفیف جسے ہم نے مضارع منصوب کا نام بھی دیا تھا، اور یہ منصوب جو ہے یہ ہمارے گرامر والوں کی اصطلاح ہے. وہ اس شکل کو جسے ہم خفیف کہہ رہے ہیں وہ مضارع منصوب کہتے ہیں. فعل مضارع اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر جب خفیف ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے تو تبدیلی کیا آتی ہے مضارع کی گردان میں؟ آپ نے دیکھا تھا کہ 5 وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، کسی بھی گردان سے لے لیں. فرض کہ آج ہم لیتے ہیں جی نصر ینصرو، تو ینصرو آخر میں پیش ہے، تنصرو پیش، تنصرو پیش، انصرو پیش، ننصرو پیش. تو ان 5 لفظوں کے آخر میں پیش آ رہی ہے، وہ پیش جو ہے زبر سے تبدیل ہو جائے گی. یہ مضارع کے 5 صیغے جو ہے وہ خفیف ہو گئے یا منصوب ہو گئے. فعل مضارع کی گردان کے وہ صیغے جن کے آخر میں آنی، اونا یا اینا کی آوازیں آتی ہیں، ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا، ان سب کے آخر میں آنے والا نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو مضارع خفیف ہو جاتا ہے یا منصوب ہو جاتا ہے. باقی جو 2 صیغے بچتے ہیں ینصرنا اور تنصرنا جمع مؤنث کے صیغے، یہ نارمل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور خفیف بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. پھر فعل مضارع کی گردان کو خفیف یا منصوب کرنے والے حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ پوری عربی میں کل 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں یا منصوب کرتے ہیں. ان 4 حروف میں سے 2 حروف کو ہم نے پڑھ لیا تھا، لن اور ان. لن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا جی لن از
اذهبا میں ہرگز نہیں جاؤں گا، لن اذهبا میں ہرگز نہیں جاؤں گا. ان مصدریہ کہلاتا ہے، کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فعل کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. ان اذهبا کہ میں جاؤں، سمپل ترجمہ ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ مصدری ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میرا جانا. ٹھیک ہے، میرا جانا جو ہے یہ اس کے مصدری معنی ہوں گے، لیکن اس سے ہم ذرا بچ کر نکلے تھے اور لفظی ترجمہ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی. آج جو باقی دو حروف ہیں ان پہ میں بات کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع کی جو تیسری شکل ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کریں گے. تو لن، ان کے بعد تیسرا حرف تھا جی کئی. کئی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں بہت کم استعمال ہوا ہے، ڈبل فگر میں بھی تعداد نہیں ہے اس لفظ کی. بہرحال استعمال ہوا ہے تو ہم نے اسے پڑھنا ہے. کئی تاکہ، اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا تاکہ، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ تاکہ کا لفظ ہم استعمال کب کرتے ہیں اردو میں؟ اردو میں تاکہ کا لفظ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ محنت کرو تاکہ کامیاب ہو. سو دیٹ، ٹھیک، تاکہ ہم استعمال کرتے ہیں وجہ بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے. انہوں نے کہا محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. محنت کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں کامیابی. صحیح ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ میں کلاس سے باہر نکلا، میں کلاس سے باہر نکلا. آپ نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا تاکہ میں واش روم جاؤں، یعنی واش روم جانے کے لیے میں کلاس سے باہر نکلا. تو تاکہ کا جو ہے مفہوم یہ وجہ بتانے کے لیے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. کئی فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرے گا اور تاکہ کا مفہوم پیدا کرے گا. بس میں جملہ آپ سے بنواتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں عربی پڑھ رہا ہوں. کیا عربی ہوگی جس کی؟ میں عربی پڑھ رہا ہوں. جی جناب، ماشاءاللہ. اقرأو، کاف را حمزہ جو ہے نا یہ اصل میں پڑھنا، کوئی چیز دیکھ کر پڑھنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عربی پڑھنا یا کوئی مضمون پڑھنا یا تعلیم تو درسا یدرسو، درسا یدرسو استعمال ہوتا ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں ادرسو. فعل مضارع کے میں نے تین معنی بتائے تھے نا آپ کو، حال، مستقبل یا حال جاری. تو ادرسو میں پڑھتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھوں گا. ادرسو فعل اور فاعل ہو گیا، جملہ فعلیہ آپ کا مکمل ہے. ادرسو میں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ العربیہ. میں عربی پڑھ رہا ہوں. کوئی پوچھتا ہے جی کیوں؟ آپ کہتے ہیں تاکہ. تو تاکہ کے لیے کیا لگائیں گے؟ کئی. تاکہ میں سمجھوں، میں سمجھوں. سمجھنے کے لیے عربی زبان میں فا، ہا اور میم تین حروف استعمال ہوتے ہیں. فا، ہا اور میم، ٹھیک. اور ماضی ان سے بنتا ہے جی فاہمہ یفہمو. ماضی مضارع جو کمبینیشن بنتا ہے فاہمہ یفہمو. تو میں سمجھوں کی عربی کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، کئی ہمو تھا نا. تو کئی نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو خفیف کرنا ہے یا منصوب کرنا ہے. تو کئی افہمہ، تاکہ میں سمجھوں. کیا سمجھوں؟ القرآن، قرآن کو. یہ افہمہ کے لیے مفعول ہو جائے گا. القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کو سمجھوں. ادرس العربیہ، میں عربی پڑھ رہا ہوں. کئی افہم القرآن والحدیث، تاکہ میں قرآن اور حدیث سمجھوں. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو جملہ بنائے حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ نے ہمیں
پیدا کیا. اب اردو میں کیا ہے؟ فاعل پہلے آ رہا ہے, مفعول بعد میں آ رہا ہے, اس کے بعد اور پھر فعل آ رہا ہے. جبکہ عربی میں جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہے؟ فعل, فاعل اور مفعول. جی جی ماشاءاللہ جی. خلق نا, اب مفعول پہلے آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول ضمیر ہے اور فاعل ظاہر ہے, تو اس میں تبدیلی آ جائے گی. خلقنا اللہ, اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ کئی, ماشاءاللہ, کئی نعبدا ہو, تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. تو کئی جو ہے یہ تاکہ کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھا حرف جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے جی؟ اذن. اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اذن آپ کو قرآن مجید میں مصحف میں اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا جی, اذن. اور یہ بھی بتایا تھا کہ میرے علم کے مطابق اذن کی فعل مضارع کے ساتھ ایگزامپل نہیں ہے قرآن میں, لیکن ایک آدھا جملہ ہم بنا کر اس پہ زیادہ فوکس بھی نہیں کریں گے. اس کے معنی بتا دوں آپ کو, کیوں استعمال ہوتا ہے, کیا مقصد ہے. تو یہ اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا تب تو ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم نے سوچنا ہے کہ تب تو ہم اردو میں کب استعمال کرتے ہیں؟ تب تو سنا ہوا نا خان صاحب اردو میں. مثلا آپ نے اپنے دوست کو بتایا, خان صاحب نے اپنے دوست کو بتایا جی میں عربی پڑھ رہا ہوں, تو ان کے دوست نے آگے سے کہا تب تو تمہیں قرآن سمجھ آتا ہوگا. ٹھیک, تو گویا یہ کلام کرنے والے کا استعمال نہیں ہوگا, یہ آپ کی بات سن کے دوسرا تب تو کے ساتھ جملہ شروع کرے گا. تو قرآن مجید میں چونکہ کوئی ایسا مکالمہ تو ہے نہیں کہ کسی کا مکالمہ چل رہا ہو تو وہ کہے تب تو اس لیے بس یہی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا جی میں عربی پڑھ رہا ہوں, صحیح, یعنی کالا گل محمد گل محمد نے کہا جی, کیا کہا گل محمد صاحب؟ ادرسو العربیہ, میں عربی پڑھ رہا ہوں. تو ان کے دوست نے کہا اذن تب تو قرآن اور حدیث سمجھتا ہوگا. جی حکیم صاحب, اذن ماشاءاللہ, اذن تفہمو تھا جو کہ اذن کی وجہ سے تفہمہ ہو گیا. اذن تفہمل قرآن والحدیث, تب تو تجھے قرآن اور حدیث سمجھ میں آتا ہوگا, تب تو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہوگا. تو یہ اذن کا استعمال ہے جی. تو یہ 4 حروف تھے جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کون کون سے ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے؟ لن, ان, کئی, اذن. ٹھیک ہے, تو پوری عربی میں یہ 4 حروف ہیں جی. قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان 4 حروف کے علاوہ بھی کچھ حروف ملتے ہیں جن کے بعد فعل مضارع خفیف یا منصوب نظر آتا ہے. گرامر بتاتی ہے کہ یہ صرف 4 ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ گرامر والوں نے کہا کہ پوری عربی گرامر میں 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو آپ کو ان 4 حروف کے علاوہ بھی کچھ حروف ایسے ملے جن کے بعد فعل مضارع خفیف تھا یا منصوب تھا. ان میں سے 2 مشہور حروف صرف میں بتاؤں گا آپ کو, 2 مشہور حروف. وہ 2 کون سے ہیں؟ ان میں پہلا ہے جی
لام, another لام. لام کے بعد فعل مضارع آیا اور وہ بھی خفیف یا منصوب تھا. ایک اسے میں نے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا. آپ کہیں گے آپ کہتے جی 6 ہیں کل, نہیں ہیں. عربی گرامر کے مطابق کل 4 حروف ہی ہے جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتے ہیں. تو پھر یہ کہاں سے آ گئے, اس کا جواب میں ابھی دیتا ہوں. ایک ہے لام اور دوسرا ہے حتی. حتی کے بعد بھی آپ کو فعل مضارع جو ہے خفیف یا منصوب نظر آئے گا. لام کے بعد بھی فعل مضارع خفیف یا منصوب نظر آئے گا. تو ان کے بعد فعل مضارع خفیف یا منصوب کیوں ہے؟ تو گرامر والوں نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں یہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب نہیں کرتے. ان دونوں حروف کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے. صحیح؟ لام اور حتی کے بعد جب آپ کو فعل مضارع خفیف یا منصوب نظر آیا تو یہ لام اور حتی تو ان الفاظ میں شامل ہی نہیں تھے جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتے تھے. تو گرامر والوں نے اس کی توجہ یہ دی کہ یہ اصل میں فعل مضارع کو خفیف یا منصوب نہیں کرتے. ان دونوں کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, ہڈن ہوتا ہے, پوشیدہ ہوتا ہے, وہ اصل میں فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کا جواب مل گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لام جو ہے یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے. اس سے پہلے جو لام پڑھ چکے ہیں ذرا ان کو ذہن میں لائیں جی. سب سے پہلا لام کون سا تھا؟ لام, سب سے پہلا لام لام تعریف. ایسا لام جو اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لام تعریف. دوسرا لام لام جارہ. لام جارہ کس لیے آتا ہے؟ جر دیتا ہے اور کے لیے کا مفہوم دیتا ہے نارملی, ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد ایک اور لام پڑا لام تاکید. وہ کون سا ہوتا ہے؟ زبر والا. کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے. ایک یہ لام آ گیا. یہ لام جو ہے یہ بھی وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ وہی کام کرتا ہے جو کئی کام کرتا ہے. کئی کیا کرتا ہے؟ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے نا. تو یہ لام جو ہے یہ بھی تاکہ کا مفہوم دیتا ہے. لہذا اس لام کا نام رکھ دیا گیا لام کئی. لام کئی. کئی کا استعمال قرآن مجید میں بہت کم ہے, لیکن لام کئی کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ استعمال ہوا ہے لام کئی. یعنی فعل مضارع کے شروع میں آئے گا لام اور فعل مضارع کو خفیف کر دے گا. تو اس کا نام ہو گیا جی لام کئی. اور تاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وجہ بتانے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, تو اس کا ایک دوسرا نام بھی رکھ دیا گیا جی لام تعلیل. لام تعلیل. تعلیل کہتے ہیں وجہ, تو اس کو لام تعلیل بھی کہا جاتا ہے. تو چوتھا لام ہم نے پڑھا آج لام کئی یا لام تعلیل. کون سا لام ہوتا ہے جی؟ جو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اور فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کر دیتا ہے. اور اندر کی کہانی یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتا بیچارہ. اس کے بعد ایک جو ان چھپا ہوا ہے وہ مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے. صحیح ہو گیا؟ تو ایگزامپل نئی لانے کی کیا ضرورت ہے, وہی ایگزامپل جو رکھی ہوئی ہے نا اسی پہ لام کئی کا استعمال کر لیتے ہیں. ادرس العربیہ, میں عربی پڑھ رہا ہوں. لی افہم القرآن والحدیث. کئی لگا دیں آپ یا لام کئی لگا دیں, ایک جیسا مفہوم ہی ادا ہوگا. لی افہم القرآن والحدیث. مثلا میں ایک جملے لکھتا ہوں, 2-3 جملے لکھتا ہوں, اس سے وہ ٹرانسلیٹ آپ سے کروا لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, تو بات کلیئر ہو جائے گی. میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جی لما. لما, لما کے معنی کیوں. لما خرجتا, کیا ترجمہ ہوگا خان صاحب؟ لما خرجتا, تو باہر کیوں نکلا. من الفصلی, من الفصلی, کلاس روم سے تو باہر کیوں نکلا.
تو اسٹوڈنٹ جواب دیتا ہے خرجت من الفصل، ترجمہ کریں شامل، خرجت من الفصل، میں کلاس سے باہر نکلا، لی تاکہ اشرب الماء، تاکہ میں پانی پیوں۔ اس نے اپنے کیا وجہ بتائی؟ باہر نکلنے کی وجہ بتائی، پانی پینے کے لیے باہر نکلا، پانی پینے کے لیے باہر نکلا۔ تو گویا یہ وہی لام ہے جو کے لیے حرف جر کے طور پہ نہیں آتا، یہ اصل میں وہی تھا، اس لیے اس کے بعد ان لگا کر، ٹھیک ہے، اسے ایک نیا نام دے دیا گیا لام کئی، وجہ بتانے کے لیے۔ خرجت من الفصل لی اشرب الماء، میں کلاس سے باہر نکلا تاکہ میں پانی پیوں۔ اردو محاورے میں کہیں گے میں کلاس سے باہر نکلا پانی پینے کے لیے، بلکہ اردو محاورے میں یہ کہیں گے میں پانی پینے کے لیے کلاس سے باہر نکلا، میں پانی پینے کے لیے کلاس سے باہر نکلا۔ خرجت من الفصل، میں کلاس سے باہر نکلا، لی اغسلہ، اغسلہ، غین سین لام، غسل دھونا، لی اغسلہ وجہی، تاکہ میں اپنا منہ دھوؤں۔ اب یہ منہ ہوگا، چہرہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں منہ دھونا تو مراد چہرہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اردو میں منہ کہا جاتا ہے۔ میں کلاس سے باہر نکلا منہ دھونے کے لیے۔ خرجت من الفصل، میں کلاس سے باہر نکلا، لی اذهبا، لی اذهبا، تاکہ میں جاؤں، الل مرحاض، المرحاض کسے کہتے ہیں؟ المرحاض واش روم۔ خرجت من الفصل لی اذهب الى المرحاض، میں واش روم جانے کے لیے کلاس سے باہر نکلا۔ چلیں میں گھر جانے کے لیے کلاس سے باہر نکلا، حکیم صاحب، خرجت من الفصل لی اذهب الى البیت، میں گھر جانے کے لیے کلاس سے باہر نکلا۔ جی کیسے پتہ چلے گا چھپا ہوا ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جو سمپل لام جا رہا ہے نا وہ اسم کے شروع میں آئے گا، لام کے بعد اسم ہوگا تو وہ لام جا رہا ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اور لام کے بعد اگر فعل مضارع ہوگا، صحیح ہے، تو وہ لام کئی ہوگا، وہ لام کئی ہوگا، تو اس کا مطلب ان چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک یہ ہو گیا چلی، قرآن مجید میں بہت استعمال ہے اس کا، لام کئی کا استعمال قرآن مجید میں بہت ہے، اسی لام کئی کو لام تعلیل کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ حتی آپ کو ملے گا مصحف میں، اس کے بعد بھی آپ کو فعل مضارع خفیف ملے گا، اور حتی کے معنی آپ کو آتے ہیں، کیا مطلب ہے جی حتی کے؟ یہاں تک کے، ٹھیک ہے، یہاں تک کے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی ایگزامپل رکھی ہے چوتھے پارے کے شروع کی، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، حتی تنفقوا، اصل میں تھا تنفقونا، وہ تنفقونا جو ہے وہ تنفقو ہو گیا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، نیکی کا مزہ لینا ہے تو پھر اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، ٹھیک، ورنہ نیکی کا مزہ کبھی کر کے دیکھیں، کبھی اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پھر آپ کو مزہ آئے گا نیکی کرنے کا۔ میں نیکی کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا، اس لیے کہ ہم وہ خرچ کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بچا کھانا ہمیں پسند ہے، دوپہر کو پکا تھا جی سالن، شام کو کون کھاتا ہے؟ شام کو تو نئی چیز ہونی چاہیے نا کوئی، تو فقیر آ گیا، آپ نے بڑی
سخاوت کا مظاہرہ کیا اور وہ بچا ہوا سالن فقیر کو دے دیا، مزہ ہی نہیں آیا نیکی کرنے کا۔ پرانے کپڑے کسی مانگنے والے کو دے دیے، حالانکہ پرانے کپڑے بڑے کام آ سکتے ہیں، پرانے کپڑے دے کے آپ برتن لے سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن آپ نے نیکی کا اظہار کیا، بہت بڑی نیکی کہ آپ نے کسی غریب کو دے دیے پرانے کپڑے، لیکن مزہ نہیں آیا۔ مزہ اس وقت آئے گا کہ ابھی ہانڈی آپ بھون ہی رہی تھی تو بھوکا آ گیا، آپ نے اس میں سے سالن کی ایک پلیٹ نکال کے 2 روٹی بنا کے اس فقیر کو دی، اب آپ یقین مانے مزہ آئے گا آپ کو کہ باقی آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا۔ تو یہ تھے فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے والے الفاظ۔ حتی، لام، یہ 2 اور ایڈ ہو گئے۔ اصل میں یہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب نہیں کرتے، بلکہ ان کے بعد میں آنے والا ان جو کہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے۔ اور اصل میں یہ دونوں حروف وہی ہیں جو حروف جارہ ہیں، لام بھی اور حتی بھی۔ اور حروف جارہ چونکہ اسم سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ چونکہ فعل سے پہلے آ رہے ہیں اور فعل مضارع سے پہلے آ رہے ہیں، اس لیے اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں ہم مزید کھول کر پڑھیں گے تاکہ قرآن مجید میں جہاں جہاں حتی استعمال ہوا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے جی۔ تو یہاں پر ہمارا فعل مضارع منصوب ٹاپک تھا جو وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم فعل مضارع کی تیسری شکل یعنی جو کہ فعل مضارع اخف ہے اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور فعل مضارع اخف کا دوسرا نام کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیجیے فعل مضارع کی اگلی شکل ہم پڑھنے لگے ہیں اور اس کا نام ہے فعل مضارع اخف۔ دوسرا نام ہے اس کا فعل مضارع مجزوم۔ تو فعل مضارع کی گویا 3 شکلیں ہو گئی۔ ایک نارمل فعل مضارع جو گردان جو بھی آپ فعل مضارع کی اوریجنل گردان کرتے ہیں نا وہ نارمل فعل مضارع ہوگا۔ فعل مضارع نارمل سے خفیف ہوا 4 حروف کی بنا پر، یا مزید 2 اس میں ہم نے ایڈ کر دیے، ان کے بعد ان کو چھپا کر پڑھ لیا ہم نے۔ فعل مضارع اخف بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، جسے گرامر والے کہتے ہیں فعل مضارع مجزوم ہو گیا۔ اب وہ مجزوم جب ہوگا تو فعل مضارع کی شکل کیا بنے گی پہلے اس کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد سمجھیں گے کہ فعل مضارع مجزوم یا اخف کیوں ہوا۔ تو اسی طرح ہم نے یذهب فعل لیا تھا نا ایگزامپل کے طور پہ، فعل مضارع یذهب، تو یذهب کے وہی 3 قسم کے صیغے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر ان کو میں آپ کو اخف یا مجزوم کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پہلی قسم کے تھے جی یذهب، 2 مرتبہ تذهب، اذهب اور نذهب، 5 صیغے یہ تھے، ان سب کے آخر میں پیش آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے گرامر والے ان کو کہتے ہیں کہ مضارع مرفوع ہے۔ دوسری قسم کے صیغے ہم نے اکٹھے کیے تھے آنی، اونا اور اینا والے، اس میں ایک تھا یذهبانی، تین مرتبہ تھا تذهبانی، اس کے بعد یذهبونا، اور تذهبونا، اور آخری تھا تذهبینا۔ اور تیسری قسم کے صیغے تھے جی یذهبنا اور تذهبنا۔ تو یہ فعل مضارع کی پوری گردان، نارمل فعل مضارع گردان لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں جی انہیں خفیف کریں تو کیسے کریں گے آپ؟ یہ یذهبا ہو جائے گا، تذهبا، اذهبا، نذهبا، یذهبا، نون گر جائے گا، 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 ایسے ہی رہیں گے، خفیف ہو گئے، ٹھیک۔ اب ہم کرنے لگے ہیں اخف،
یا مجزوم. تو یذهب جب اخف ہوگا یا مجزوم ہوگا تو پیش جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اب چونکہ ساکن ہو جاتا ہے اس لیے گرامر والے سے کہتے ہیں یہ مجزوم ہے, جزم سے مجزوم ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فعل مضارع جب اخف یا مجزوم ہوگا تو 5 سیکھو کہ آخر میں آنے والا پیش جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. تو یذهب 2 دفعہ تذهب, اذهب, نذهب. کلیئر ہو گیا؟ آنی, اونا, اینا جب یہ خفیف ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ان کا نون ڈراپ ہو گیا تھا. جب یہ اخف ہوں گے تب بھی ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا. یذهبانی سے کیا بن گیا؟ یذهبا. تذهبانی سے تذهبا. یذهبونا سے یذهبو. تذهبونا سے تذهبو. اور تذهبینا سے تذهبی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یذهبو ایک الف لکھا جائے گا, تذهبو الف لکھا جائے گا, اور تذهبی میں یا کو ہم کھول کے لکھ دیں گے. اب آپ کا ذہن چل رہا ہوگا کہ خفیف بھی ایسا ہی ہے, اخف بھی ایسا ہی ہے, پتہ کیسے چلے گا کہ خفیف ہے کہ اخف؟ ذہن جا رہا ہے نا اس طرف کہ نہیں جا رہا؟ چلے بہرحال وہ میں بتاتا ہوں. تیسرا ہے جی یذهبنا اور تذهبنا. نارمل بھی ایسے ہی تھے, خفیف بھی ایسے ہی رہے, اخف بھی ایسے ہی رہیں گے, اخف بھی ایسے ہی رہیں گے. تو گویا وہ جو 5 سیکھے ہوتے ہیں نا ان میں چینجز آ رہی ہیں تینوں قسموں میں. نارمل میں پیش تھی, خفیف میں زبر, اخف میں ساکن. باقی آنی, اونا, اینا والوں کا نون ڈراپ ہو گیا خفیف میں بھی اور اخف میں بھی. اچھا, اب فعل مضارع اخف یا مجزوم کیوں ہوتا ہے؟ تو جس طرح فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے والے کچھ الفاظ تھے, فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرنے والے بھی کچھ الفاظ ہوں گے. تو اب وہ الفاظ میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں, اور بہت اہم ٹاپک ہے جی یہ والا, خاص طور پہ اس لیے کہ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بڑی اہم چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو فعل مضارع کو اخف کرنے والا پہلا حرف ہے جی لم. لم, وہاں تھا لن, یہاں ہے لم. تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو دوسری قسم کے تھے نا آنی, اونا, اینا والے, ان کے پیچھے اگر لن, ان, کئی, اذن وغیرہ ہوں گے تو وہ خفیف کنسیڈر کیا جائے گا, اور یہ والے حروف ہوں گے تو آپ انہیں اخف کنسیڈر کریں گے. اس لیے پتہ چل جائے گا, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. لم پہلا لفظ ہے جی. لم جو ہے یہ فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرنے کے ساتھ ساتھ 2 معنوی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جی. لن بھی 2 طرح کی معنوی تبدیلی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک تو زوردار نفی پیدا کرتا تھا, یہ بھی زوردار نفی پیدا کرے گا. زوردار نفی. اس نے کیا کیا تھا؟ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا تھا. یہ دیکھیں کیا کرے گا, یہ فعل مضارع کو ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا. فعل مضارع کے معنی کو ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا. زوردار نفی اور فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ. ابھی میں انشاءاللہ تعالی آپ سے پریکٹس کرواتا ہوں, الفاظ لکھوں گا انشاءاللہ. مثلا جی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو. یذهب زیدن, کیا ترجمہ ہے جی؟ ذرا ترجمہ کریں پلیز. زید جاتا ہے, زید جا رہا ہے, زید جائے گا. آپ نے اس کے شروع میں لگایا جی لن. پہلی بات کہ لن کیا کرے گا؟ خفیف کرے گا. تو یذهب کیا بن گیا؟ یذهب. اور ترجمہ ہو گیا زید ہرگز نہیں جائے گا. زید ہرگز نہیں جائے گا. اب اس کی جگہ آ گیا جی لم. لم اور یذهب جو تھا وہ کیا بن جائے گا؟ یذهب. لم یذهب زیدن. اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ زید, اب آپ کی اردو کا امتحان ہے. زید
زید گیا ہی نہیں. زید گیا ہی نہیں. اب زید ہرگز نہیں گیا یا زید بالکل نہیں گیا, یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ, لیکن جو ہے نا زید گیا ہی نہیں. زید گیا ہی نہیں, یہ ہی سے جو ہے وہ زور پیدا ہو گیا, زوردار نفی ہوگی, اور یذہب کے معنی, یذہبو کے معنی جو ہے وہ ماضی میں چلے گئے. زید گیا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جی جملہ اشربو الشایا, کیا ترجمہ ہے جی؟ میں چائے پیتا ہوں, میں چائے پی رہا ہوں, میں چائے پیوں گا, میں چائے پیتی ہوں, پی رہی ہوں یا پیوں گی. 6 کے 6 ترجمہ ممکن ہے نا. آپ نے کہا جی لم, لم کی وجہ سے اشربو کیا ہو گیا؟ اشرب. لم اشرب الشایا, لم اشرب الشایا. اب یہ با ساکن ہے, ساکن کو میں نے آگے ملا کر پڑھنا ہے. رول کیا دیا ہوا ہے میں نے آپ کو یاد ہے؟ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پہلے والے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. لم اشرب الشایا, لم اشرب الشایا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے چائے پی نہیں, میں نے چائے پی ہی نہیں. اب ذرا اس کو سمجھیں, دیکھیں شربتو کے کیا معنی ہے جی؟ شربتو, شربتو میں نے پیا. شربتو شایا, میں نے چائے پی. آپ ماضی تھا نا, ماضی کو آپ نے منفی بنانا تھا, کیا کرتے تھے؟ ماں لگاتے تھے, سمپل ماں لگا دیا جی. ماں شربتو شایا کیا ترجمہ ہوا؟ میں نے چائے نہیں پی, میں نے چائے نہیں پی. اس میں زور نہیں ہے, کیونکہ صاحب زور نہیں ہے نا, یہ سمپل منفی ہو رہا ہے, میں نے چائے نہیں پی. آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے چائے پی ہے, صحیح ہے؟ تو الزام دور آپ ما شربت الشایا سے نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے لم اشرب الشایا, او میں نے چائے پی ہی نہیں, میں نے چائے نہیں پی. اب یہ جو نہیں پہ آپ زور دے رہے ہیں نا, یہ ایکسپریشن ہے اور ایکسپریشن ترجمے میں آ نہیں سکتا. تو گرامر بتائے گی کہ جب لم اشرب الشایا آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں آپ زوردار انداز میں بات کریں میں نے چائے نہیں پی, اور یہاں آپ سمپل بات کریں میں نے چائے نہیں پی. تو یہ فرق ہے. اب اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں قرآن سے, دیکھیں آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر الفاظ استعمال کیے نا, توحید کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ذرا دیکھیں لم یلد, لم یلد ولم یولد, ٹھیک ہے, اس نے جنا ہی نہیں. لم یلد, اس نے جنم ہی نہیں دیا کسی کو. ولم یولد, اور نہ ہی اسے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. پھر سورۃ الاخلاص سمجھ میں آتی ہے آپ کو لم پڑھنے کے بعد. قرآن مجید میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا, بدو نے کہا ہم مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجئے لم تؤمنو, لم تؤمنو, تم مومن ہو ہی نہیں, تم ایمان لائے نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن ایمان نہیں لائے تم. تو یہ مفہوم جو ہے لم پیدا کرے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو لم جب فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو زوردار نفی پیدا کرے گا, اور فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا. تو لم یذهب زید, زید گیا ہی نہیں. لم اشرب الشایا, میں نے چائے
پی نہیں. آپ کہتے ہیں یار میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. جی حکیم صاحب, لم کذب یکذب, لم اکذب, میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. زید نے حامد کو مارا ہی نہیں, کیا عربی ہوگی؟ زید نے حامد کو مارا ہی نہیں. لم یضرب زید حامدا, لم یضرب زید حامدا, زید نے حامد کو مارا ہی نہیں. باؤ لام دال ہے جنم دینے کے لیے. ماں والا تھا, اس نے نہیں جنا. سمپل تھا نا, اس نے نہیں جنا, ماں والا تھا. لیکن جب لم یلد کہا تو زور ہے, اس نے جنا ہی نہیں. تراجم میں ایکسپریشن آ ہی نہیں سکتا, تراجم میں کبھی ایکسپریشن نہیں آ سکتا. یہ جو ہلتا ہے نا انسان, وہ گرامر کے بعد ہلتا ہے, یا پھر کوئی مقرر جو ہے وہ ہلاتا ہے, لیکن وہ بھی جو جسے عربی آتی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ تب جہاں زور ہے وہ بتا رہا ہو کہ اس کا ایکسپریشن بتائے گا کہ کہاں پر زور تھا. کلیئر ہو گیا؟ تو دوسرا حرف جو ہے فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرنے والا, وہ میں ساتھ ہی لکھ رہا ہوں جی, وہ ہے لم کے بعد لما. لما, لم پہلا تھا لم, دوسرا لما. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ لم ہے, یہ اسے لما. لم سے لما. لما فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرے گا اور ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرے گا. ابھی تک نہیں. ابھی تک نہیں کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ not yet. not yet. لم یذهب زید, زید گیا ہی نہیں. میں کہتا ہوں جی لما یذهب زید, کیا ترجمہ کریں گے؟ زید ابھی تک نہیں گیا. یہاں چانسز ہیں کہ چلا جائے, ٹھیک ہے. یعنی اسکول کا کالج کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں جی لما یذهب زید, زید ابھی تک نہیں گیا. جی جی چانسز ہیں نا. اور لم یذهب زید کے معنی ہے, یہ جملہ آپ اس وقت کہیں گے جب چھٹی ہوگی ہو, تو پھر آپ رپورٹ دیں گے کہ لم یذهب زید, زید گیا ہی نہیں. آپ نے کہا جی میں نے چائے پی ہی نہیں, اور جب آپ کہتے ہیں کہ لما اشرب الشائی, میں نے ابھی تک چائے نہیں پی. ارادہ چانسز ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی تک چائے نہیں پی, میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا, میں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا. تو امید ہے, چانسز ہیں کہ اب بھی آپ فارغ ہو کے پڑھ لیں گے, ٹھیک. لیکن سوتے وقت آپ کہیں گے کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں آج, ٹھیک. تو لم اور لما, اور یہی چیز آپ دیکھیں جو تھا نا, لم تؤمنو, تم ایمان لائے ہی نہیں. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. ولما, ترجمہ کریں دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا یہاں پر. لما ابھی تک نہیں, یدخل ایمان, یدخل تھا لما کی وجہ سے, یدخل لام ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دے دیا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. چانسز ہیں, امید ہے کہ ایمان داخل ہو جائے گا, لیکن ابھی تک داخل نہیں ہوا. تو لما ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے. تو لما بھی ماضی میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی تک نہیں کیا, تو گویا ماضی کی بات یہ بتا رہے ہیں نا. میں نے ابھی تک سبق یاد نہیں کیا, میں نے ابھی تک سورہ ملک نہیں پڑھی. تو ابھی تک نہیں کا مفہوم آپ نے دینا ہے
تو لما کو فعل مضارع کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی ایمان داخل کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک اور حرف پڑھنا پڑے گا جی، جو فعل مضارع کو اخف کرے گا یا مضموم کرے گا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، اور کل کا ٹاپک انتہائی اہم ہوگا، اس لیے کہ ہم کل کنڈیشنل سٹیٹمنٹ یعنی جملہ شرطیہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، شرط کیسے آپ پیدا کر سکتے ہیں عربی جملے میں. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ایمان تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا. اگر تم کل وقت پر آؤ گے تو سبق سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جملے کل ہم کریں گے جی انشاءاللہ تعالی. تو سمری، فعل مضارع خفیف مکمل کیا آج ہم نے. تو گویا فعل مضارع کو خفیف کرنے والے کل 4 حروف اور مزید 2 حروف. ٹھیک ہے، فعل مضارع اخف ہم نے پڑھا. فعل مضارع اخف کا دوسرا نام فعل مضارع مجزوم ہے، اور جب فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے تو پیش جن سیغوں کے آخر میں آتا ہے وہ پیش ساکن ہو جاتی ہے. آنی، اونا اور اینا والے سیغوں کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جمع مؤنث کے دونوں سیغے ایز اٹ از رہتے ہیں. فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرنے والے حروف ہم نے پڑھنے شروع کیے ہیں، جن میں سے لم اور لما 2 آج پڑھے ہیں. لم زوردار نفی ماضی کے ساتھ مفہوم پیدا کرے گا، اور لما جو ہے وہ ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرے گا. ایک ایگزامپل آپ یاد کر لیں، بس انشاءاللہ فائدہ دے گی آپ کو. اور قرآن کی تو ایک ایگزامپل بھی کافی ہے، یہ والی آپ یاد کر لیں گے، قل لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. اور اسی آیت میں، اسی سورہ مبارکہ میں آگے الفاظ ہوں گے شرط کے لیے کہ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو اسباق اب آگے آ رہے ہیں وہ بھی آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.